بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے تو جتنے بھی گناہ کر کے آ جا، جب تو میرے پاس آئے گا صرف تجھ سے میں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ تو جب آئے تو میری ذات اور صفات میں شرک نہ کر کے آنا۔ اگر آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر اتنے بھی آپ کے گناہ ہوئے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں۔ لیکن جب تم میرے پاس آئے میری ذات اور صفات میں شرک کر کے نہ آنا تو میں اپنی رحمت کے ساتھ تجھے معاف کر دوں گا۔ جب بھی تم مجھ سے دعا کرے گا، جب بھی تم مجھ سے بخشش طلب کرے گا، میں تیری دعا کو بھی قبول کروں گا اور میں تجھے معاف بھی کروں گا۔ لیکن میرا تجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ تو نے میری ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ زندہ لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں، بعض قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے، جب بھی آپ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے کبھی آپ کو اللہ کی توحید کی بات نہیں سنائیں گے، کبھی وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، جو کرنا چاہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، باقی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، نہ کوئی آپ کے نفع کا مالک ہے، نہ کوئی آپ کے نقصان کا مالک ہے، کوئی آپ کی زندگی کا مالک نہیں ہے، کوئی آپ کی موت کا مالک نہیں ہے۔ ایسی توحید کی باتیں نہیں سنائیں گے، وہ آپ کو سنائیں گے قصے کہانیاں، فلاں بزرگ وہ ہوا میں اڑا کرتا تھا، فلاں پانی پہ چلا کرتا تھا، وہ اس طرح کی باتیں سنا کر وہ خطبہ جمعہ کے اندر ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ حالانکہ خطبہ جمعہ کے اندر لوگوں کو احکامات بتائے جائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا جائے، شرک نحوست کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ بیچارے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں رغبت ایسے انداز سے دلائی جاتی ہے کہ جو بھی دنیا کے معاملات ہے گویا کہ اصحاب القبور ہی چلانے والے ہیں، گویا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے کے سارے اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کی حاجات یہی لوگ پوری کرنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر شرک اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ جو توحید پرست ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لگتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور وہ پاکستان میں آئے اور لوگوں نے جناب ان کے بارے میں ایسے ایسے فتوے لگانے، کسی نے کہا جی وہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے، کسی نے ایسی بات کی ایسی بات کی، تو اہل توحید ایسے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کبھی شرک نہ کیا جائے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، تو اس کا باطل اور نظریہ اس کا درست نہیں ہے، اس کا باطل نظریہ ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی مانگے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، یا اللہ سارے کے سارے تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ صرف تو غنی ہے۔ جب نماز میں اللہ سے یاد بھی کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور قرآن چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح واضح فیصلہ فرما دیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ فرمایا کہ جو میری ذات اور صفات میں شرک کرے گا میں نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن تمہارا کیا ہوا شرک معاف نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے ایسے وہ لوگ جنہوں نے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہود و نصارہ پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو جو اپنے انبیاء کی اور صالحین کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور ہمارے لوگ وہ رغبت ہی ایسی باتوں کی دلاتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سارے کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے، فلاں کلندر ہے، فلاں کلندری ہے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں ہیں۔
جبکہ نہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات بتائی، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بتائی، تو کبھی ایسا کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کسی اور کو حاجت روا سمجھ لینا، مشکل کشا سمجھ لینا کہ وہی میرے سارے امور جو ہے بہتر کرنے والا ہے، ہر وقت میں اپنے مرشد کی نظر میں رہتا ہوں، جب میں قبر میں جاؤں گا تو جو میرے مرشد ہیں وہی مجھے بچانے والے ہیں، پیر صاحب خود قبر میں آ جائیں گے، تو یہ باطل نظریہ ہے۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے جب تک سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنے کا اس کا نظریہ تھا، لوگوں کو بھی رغبت دلاتا رہا، فلاں سے مدد مانگو، فلاں سے مدد مانگو، فلاں مدد کرنے والے، ایسے نعرے لگواتا رہا، اور وہ بغیر توبہ کیے مر گیا۔ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس امر کا اعلان کیا ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کسی اور کو نہ پکارو۔ مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، فوق الاسباب مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ تحت الاسباب مدد طلب کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، تحت الاسباب جو امور ہیں مسلمان بھائیوں کی مدد کیا کرو۔ تو وہی لوگ عزت کی زندگی جیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شرک نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شرک کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی غیرت نہیں ہے۔ ایسے لوگ وہ در بدر ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں، وہ لاہور والے وہ کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں، کسی اور جگہ والے یہاں لاہور میں آ رہے ہیں، اس طرح وہ ساری زندگی ان کی ایسے گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے شرکیہ امور ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔